کیا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں کہ اس سزا کو معاف کرے حد قذف پر قیاس کرتے ہوئے۔ ایک 9 سال پڑھے ہیں اس میں سارا انسان کچھ رہتا ہے دوست۔ اچھا جی، تو فاتباع بالمعروف، یعنی اس عرف کے اندر جو ولی مقتول کے لحاظ سے حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ ولی ہے کہ وہ اتباع بالمعروف کرے اور سختی نہ کرے، اور قاتل پر ہے کہ وہ دیت بر وقت جو ہے وہ دے دے، اس کے لحاظ سے اس میں تاخیر نہ کرے۔ اچھا جی، تو دیت جو ہے وہ فقہ کے اندر پھر دیت غلیظ، مغلظہ اور خفیف، اس میں پھر جو مثلاً اونٹنیاں ہیں ان کے اندر یہ شرط کہ وہ حاملہ ہوں، وہ چونکہ مزید مہنگی ہوتی ہیں، تو اس طرح آگے مزید جو ہے وہ تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ اچھا جی، چھ سو 53 عن ابن ابی ملائکہ ان امرأتین کانتا تخرزان، دو عورتیں تخرزان یا تخرزان موزہ سلائی کر رہی تھیں۔ اس زمانے میں مشین سے نہیں، ویسے جو بڑا سوا ہوتا ہے یا دوسرا لفظ ہے آر، موچیوں کے پاس جو ہوتی ہے، آر دیکھی ہوئی ہے جی، تو آر کے ساتھ وہ اپنی آر کے ساتھ موزے سی رہی تھیں گھر میں یا حجرہ میں۔ ان میں سے ایک نکلی اس حالت میں انفذا باشفا فی کفہا، اس کی ہتھیلی میں وہ آر جو ہے وہ پار ہو چکی تھی، آر جو ہے پار ہو چکی تھی۔ انفذا باشفا، یہ اکٹھا لفظ ہے باشفا،
اچھا جی، ایک جو ہے وہ قول اس میں یہ علیحدہ حرف کا ہے، بَلِيَ بِذَرْزٍ باشفا بے ترک تنوین. دوسری جو ہے اس میں لغت وہ با جارہ ہوگا اور اشفا یہ علیحدہ لفظ ہوگا. جو لکھا ہوا ہے بے اشفا. اچھا جی، وہ جو آگ تھی یا بڑی سوئی وہ پار گزری ہوئی تھی. بے اشفا راجے ہے. فتات علی الاخری، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو دوسری ہے اس نے یہ سوا مجھے مارا ہے، یعنی آر اس نے میرے ہتھیلی سے پار کر دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو یعطی الناس بدعواہم لذہب دماء قوم واموالہم. اگر محض دعویٰ کرنے کافی ہو تو پھر تو روزانہ بندے دوسروں کے جان بھی لے لیں گے، مال بھی لے لیں گے، تو صرف دعویٰ کافی نہیں. لذہب دماء قوم لذہب دماء قوم واموالہم. ناس جو ہے کہ پھر دعویٰ کرنے والا لے جائے گا قوم کے خون کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی. ذکروہا باللہ. تو یہ جو عورت دعویٰ کر رہی ہے اسے تذکیر کرو کہ خواہ مخواہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے پر جھوٹا دعویٰ تم کر رہی ہو، اور اس کو کہو کہ اب جو ہے وہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اور یہ دعویٰ کرنا یہ خود ایک حلف ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہ آیات اسے پڑھ کے سناؤ مدعیہ کو. ذکروہا، اس کو یہ تذکیر کرو. اچھا جی، تو اس میں یعنی یہ تذکیر یہ تھی کہ کس پر مدعا علیہا جو تھی دوسری عورت، اس پر قسم آنی تھی، گواہ تو تھا نہیں. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. انکر کون ہے؟ مدعا علیہ. تو یہ اس سے پہلے سمجھا دیا کہ قسم کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ تم جھوٹی اٹھا جاؤ. اگر تم نے ایسا کیا ہے تو پھر تم اعتراف کر لو. فاعترفت، اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اس کو یہ آر ماری ہے جو اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الیمین علی المدعا علیہ. اچھا جی، چھ سو 58 یوسیکم اللہ فی اولادکم.
عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عادنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری عیادت کی. عادہ ہے، عداوت نہیں ہے، عادہ نہیں پھر ہوتا، عادنی، عیادت کی میری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بنی سلمہ میں، یعنی میں بنی سلمہ میں تھا، دران کہ یہ دونوں شخصیات پیدل چل کے آئیں. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا اس حالت میں لا آخر، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی. فدعا بمائن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا. فتوضا منہ، اس سے وضو فرمایا. ثم رش علیہ، تو وہ وضو والا پانی مجھ پہ چھڑکا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگا ہوا تھا. فَأَفَقْتُ، تو مجھے افاقہ ہو گیا. یہ ہے افاقہ، یعنی وہ جو بے ہوشی مجھ پر طاری تھی وہ اس وضو کے پانی کے فیض سے ختم ہو گئی. فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دو کہ اب میں اپنے مال میں کیا کروں. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم. یعنی یہ اس کا پس منظر ہے کہ یہ اس شان نزول کے لحاظ سے ہی، یعنی امت کے لحاظ سے ہے، اس میں قوم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے. اچھا جی، چھ سو 59. یہ پہلے بھی گزری ہے اور عقیدہ توحید میں ہمارے موقف کی واضح دلیل ہے وہابیہ کے خلاف جو اس امت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. ہمارا موقف ہے کہ امت توحید ہے اور وہ کہتا ہے امت شرک ہے، معاذ اللہ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، مسئلہ بیان ہو رہا ہے اللہ کے دیدار کے لحاظ سے. اذا کان یوم القیامت آذانا مؤذن، اعلان کرے گا منادی، یتبع کل امت ما کانت تعبد، ہر امت اپنے معبود کے پیچھے چلے. نظر آ رہا ہے سائن؟ فلا یبقى من کان یعبد غیر اللہ من الاسنام والانصاب الا یتساقطون فی النار. جو بھی اللہ کے سوا دنیا میں کسی کی بھی عبادت کرتا تھا، خواہ کسی بت کی خواہ کسی پتھر کی. انصاب میں یہ معاذ اللہ شامل کرتے ہیں بزرگوں کی قبروں کو کہ یہ مڑیاں بنی ہوئی ہیں، نصب کیے گئے ہیں بت. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اپنے اپنے معبود کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. تو نہیں کوئی بچے گا جو بھی کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، الا یتساقطون فی النار، معاذ اللہ، مگر وہ سب کے سب دڑل جہنم میں گر جائیں اپنے معبودوں سمیت. حتی اذا لم یبقى الا من کان یعبد اللہ بر او فاجر وہو برات اہل الکتاب. اب پیچھے صرف وہ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اہل کتاب کا بقایا. اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. کچھ ان میں اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے، وہ مشرک نہیں تھے، ان کا کوئی اور معبود نہیں تھا، لیکن آگے کچھ ان میں نیک تھے، کچھ برے تھے، یہ رہ جائیں گے.
وغبرات اہل الکتاب، اور اہل کتاب کا بقایا۔ اچھا جی، چونکہ یہ اہل کتاب جو ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب تھے اور اس سے لے کر اب تک جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اہل کتاب کافر بالاتفاق ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مشرک کا لفظ ان پر بولنے میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں، اور بعض کہتے ہیں صرف کافر ہیں مشرک نہیں ہیں، یعنی ان کے کفر میں اختلاف نہیں ہے امت میں، جو طاہر القادری نے آ کے اب کیا کہ یہ بھی ایمان والے ہیں، یعنی قرآن کی آیات، احادیث، ائمہ وہ سب ان کے اہل کتاب کے کفر کے قائل ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مشرک ان کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، اور مشرک کہنے کا قول بھی ان کے بارے میں موجود ہے، جس طرح آگے اب دلیل بھی آ رہی ہے اس کی۔ اچھا جی، تو اب باقی سارے جو درختوں کو پوجتے تھے، گائے کو پوجتے تھے، جس چیز کو پوجتے تھے اللہ کے سوا، وہ سب جہنم جا چکے ہوں گے، اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے جو معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی مرضی کے علاوہ، اب وہ تو انبیاء ہیں اللہ کے، انہوں نے تو جہنم میں جانا نہیں تھا، اب یہ کس طرح پھینکے جائیں گے؟ باقی تو اپنے معبودوں کے ساتھ اکٹھا پیکج ہوگا ان کا، اور وہ معبود اور عابدین وہ اکٹھے جائیں گے۔ اب ان کو بلایا جائے گا، فتح الیہود، اور انہیں کہا جائے گا من کنتم تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے تھے؟ قالوا کنا نعبد عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ، عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، ہم تو عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ، جھوٹ تم بولتے ہو ان کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، رب کی تو نہ بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ اولاد ہے، تم نے یہ کہاں سے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی شرک والی بات سامنے آ جائے گی۔ تو فماذا تبغون، اب تم یہ بتا تمہیں کیا چاہیے؟ قالوا عطشنا ربنا، رب ہمیں پیاس بہت لگی ہوئی ہے، فاسقنا، تو ہمیں پانی پلا دے، فیشار، ایک طرف اشارہ کیا جہاں انہیں لگے گا بہت میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، تو اللہ تردون، اشارہ جو ہے اس طرح کیا جائے گا کہ جس میں یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ، پانی پی لو، تم وارد نہیں ہوتے۔ فیحشرون الی النار، تو آگ میں سارے داخل ہو جائیں، کأنہا سراب، لگے کہ وہ ایسے جیسے سراب ہے۔ سراب وہ دوپہر کے وقت جو ریت پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو سمندر لگتا ہے، ایسے ان کو آگ سمندر لگے گی، اور پانی پینے کی غرض سے لپکیں گے اور آگے آگ میں پڑیں گے۔ یحتم بعضها بعضا، جو ان کو جلا کے رکھ دے گی۔ فیتساقطون فی النار، اس طرح دڑل دڑل آگ میں گر جائیں گے، یعنی پہلے تو داخل ہونا ہے سراب میں، اور سراب کے ذریعے سے پھر آگ میں۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، من کنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسیح ابن اللہ، معاذ اللہ، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ، جھوٹے ہو تم،
متخذ اللہ من صاحب ولا ولد فیقال لهم ما تبغون فکذالک مثل الاول، وہ بھی پیاس کا کہیں گے، انہیں بھی ویسے کہا جائے گا، وہ بھی جہنم میں گر جائیں۔ اب حتی اذا لم یبقى من کان یعبد اللہ لم یبقى الا من کان یعبد اللہ من بر او فاجر، اب پیچھے صرف توحید پرست رہ جائیں گے۔ پہلے تو برات اہل کتاب بھی تھے، اب صرف وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے احسان؟ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ یہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں۔ خواہ مخواہ ان کے ذمے شرک ڈالا جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ کی حذف النعل بالنعل والی حدیث کے ذریعے کہ یہ بالکل ان کی طرح ہی ہو جائیں گے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کی بات نہیں، وہ دنیا کی محبت میں ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں توحید کا عقیدہ بھی یوں ہی بیچیں گے۔ تو پھر اس کے مطابق معاشر میں ان کا حشر بھی ان کی طرح کا ہونا چاہیے تھا، اس امت کا۔ مثلا پہلے تو سارے چلے گئے جو بت پرست تھے، یہ وہ، تو آخر ان پر تو الزام یہی ہونا تھا اگر ہوتا من کان تعبدو، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہ کہتے معاذ اللہ کہ نعبدو محمد ابن اللہ، کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، اور یہ معاشر میں سیٹ ہی کوئی نہیں۔ اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے ایسی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ ایک سیٹ آگے نکلے گی پھر ان میں سے، وہ وہابیوں والی ہے، جو ان کلمہ گو لوگوں میں سے پھر آگے ایک نکلے گی سیٹ منافقین کی۔ لیکن یہ جو وہ ہمارے لیے بناتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی گیا گزرا بھی ہو تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کہے یا اللہ کا بیٹا کہے، ایسا کوئی دنیا میں ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ وہ جو شرک والی FIR تھی، انہوں نے اس امت پر کاٹی ہوئی ہے، یہود نصارہ والی، جو سرکار اس سے اپنی امت کے لحاظ سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میری امت میں کوئی ایسا شعبہ نہیں، یہ امت آخری امت ہے، یہ امت توحید ہے، اور یہ اب معاشر کا میدان ہے، ساری کارروائی مکمل ہونے لگی ہے۔ سب پہلے جو تھے معبودوں کے ساتھ عابدین جہنم میں گر گئے، پیچھے صرف وہ بچے جو اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں، خواہ نیک ہیں یا برے ہیں، اور ان کے ساتھ ہے غبرات اہل کتاب۔ اب غبرات اہل کتاب کا انٹرویو ہوا تو وہ بھی جہنم میں چلے گئے، پیچھے رہ گئے صرف اللہ کو ایک ماننے والے، آگے عمل میں نیک ہوں یا برے ہوں۔ اب یہاں جو ہے وہ یعنی کوئی دور دراز تک یہ آپشن نہیں ہے، جو انہوں نے بھی اس امت کو بھی غبرات اہل کتاب سے شمار کیا ہوا ہے، ورنہ یہاں پر پھر انٹرویو تیسرا آتا کہ اس امت کے لوگ معاذ اللہ جو مشرک ہو گئے تھے پھر ان کی باری آئے گی، کیونکہ پھر ولیوں یا نبیوں کے لحاظ سے اب وہ تو مقدس شخصیات ہیں، انہوں نے تو جہنم جانا نہیں، ان سے پوچھا جائے گا تو ان کو اس غلطی پر پھر جہنم بھیجا جاتا، جبکہ معاشر کے اندر ایسا کوئی گروپ ہے ہی نہیں کہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہو، کلمہ یہ پڑھے اور اس کے بعد پھر آگے وہ معبود اللہ کے سوا کسی اور کو مانے اور انہیں ابن اللہ کہے معاذ اللہ۔ تو یہاں پر ایسی کوئی سیٹ موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ جب صرف رہ جائیں گے کون؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے، یہ سارے توحید پرست اکٹھے ہوں گے۔ تو
अताहुम रब्बुल आलमीन फी अदना सूरत मिन अल्लज़ी रऊहु। अदना बमाना अक़रब है, इनके पास अल्लाह आएगा खुद अपनी शान के मुताबिक, ये सारे मजमे के पास उस सूरत में जो उसकी शान के लायक है, और वो जिस की सूरत में पहले ये एक बार रब का दीदार कर ही चुके हैं। वो आके कहेगा माज़ा तंतज़िरून यत्तबिउ कुल्लु उम्मतिन मा कानत तअबुदु। हर उम्मत जो अपने माबूदों से मिल के चली गई है अपने ठिकाने पर, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो कालू, ये क़यामत की बातें हैं जो सरकार ने पहले बताई, शारह जगाई। अच्छा जी, फारकना नास फिद दुनिया, हम दुनिया में भी इनके पीछे नहीं चले थे। ये जो गपाके खाते जन्नत में चले गए हैं, हम इनसे फिरका वारियत के जुदा हो गए थे। ये महमूद फिरका वारियत है। फारकना नासा, हमने फर्क किया था। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ दुनिया में। हालांकि हम उस वक्त इनके मोहताज भी थे, पैसा इनके पास बड़ा था यहूदो नसारा के पास, मगर हमने फिर भी इनका रास्ता इख्तियार नहीं किया, हम इनके साथ नहीं बैठे। हालांकि उस वक्त हम मोहताज बहुत ज्यादा थे। वो इसलिए कि यानी अगर आज मोहताज हम हैं, लेकिन आज तो इनके अपने पल्ले कुछ नहीं, तो जब इनके पल्ले बहुत कुछ था उस वक्त हम इनको जूते की नोक पे रखते थे। तो आज हम इनके साथ क्यों जाते? हम तो उस वक्त जो है ला अमरीका ला सायून ये नारा लगाते थे। तो अब जो है वो आज हम इनके साथ कैसे जाते? फारकना नास फिद दुनिया अला अफकारे मा कुन्ना इलैहिम वलम नुसाहिबहुम। हम उस वक्त भी इनको भाई भाई कह के नहीं हमने अपना जिंदगी का वक्त निकाला, मगर ये तब कहेंगे जब तहरुल कादरी और उसके मानने वाले ना हो। फिर ये जवाब दे देंगे क्योंकि मा कुन्ना वलम नुसाहिबहुम, हम तो उस वक्त भी इनके साथी नहीं बने, हालांकि हम बड़े मोहताज थे इनके पैसे के। अब तो इनके पल्ले ही कुछ नहीं, तो अब हम इनके साथ क्यों जाएं? जब ये बड़ी अट्रैक्शन रखते थे, इनका जो पाउंड था और डॉलर और क्या उसमें बड़ा वजन था, हम उस वक्त इनको कुछ नहीं समझते थे, अब हम इनके साथ क्यों जाएं? अच्छा जी, तो फिर क्यों खड़े हो? नहनु नंतज़िरु रब्बना, हम तो अपने रब का इंतजार कर रहे हैं। अल्लज़ी कुन्ना नअबुदु, जिसकी हम बंदगी करते थे। फयक़ूलु अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह फरमाएगा फयक़ूलून ला नुशरिकु बिल्लाहि शैआ मर्रतैन और सलासा, कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। 2 मरतबा ये कहेंगे या 3 मरतबा। तो ये है इस उम्मत का नतीजा। यानी अगर ये जो दावा कर रहे हैं हदीस हज़वन नाल बिन नाल के जरिए से, जो गलत मतलब ले रहे हैं कि जिस तरह वो कुफ्र और शिरक में डूबे थे ऐसे ये उम्मत भी डूबनी थी और डूब गई है माज़अल्लाह, तो फिर क़यामत के दिन इनका जो इम्तिहान है वो इन लफ्जों से होता, मा कुंतुम ताबुदून, तुम किसकी इबादत करते थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये कहते कुन्ना नअबुदु मुहम्मदन इब्न अल्लाह। तो ऐसा ना है और ना ही ऐसा क़यामत को होगा। समझ आ रही है ना साईं? यानी यहूद और नसारा के साथ इस उम्मत को की साईं जब हर रोज हो जाता है जल्दी भी क्या, तो यहूद और नसारा के साथ इस उम्मत को नत्थी करने का इनको इतना शौक है
کہ خواہ مخواہ سیٹ بنا رہے ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جو کہا تھا کسی نے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. یہود و نصارہ نے کہا ہمارا تو آگے کوئی جو ہے وہ سہارا نہیں, ہم تو شرک میں ڈوبے ہی ہیں لیکن کسی طرح تمہیں بھی کھینچ کے لے آئے. تو یہ یعنی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کا فتویٰ تھا ابن عبد الوہاب کا جو شرک کا فتویٰ لگایا, ورنہ اس امت کا یہ جرم ہرگز نہیں ہے اور میدان معاشر کی کارروائی سامنے ہے. باقی وہ جو منافقین ہیں ان کی سیٹ یہ ہے کہ جب دوسری حدیث میں ہے کہ سب پر اندھیرا چھا جائے گا جب معاشر میں سب جھوٹوں پر, تو ان پر اندھیرا نہیں چھائے گا, یہ امت مسلمہ کے ساتھ روشنی میں چل رہے ہوں. کلمہ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہوگا جو کلمہ کتنا کہ روشنی میں پرسرات پہ چڑھ جائیں گے اور چڑھیں گے تو پھر بتی بجھ جائے گی, پھر دڑل نیچے گر جائے گی. تو یہ کچھ وقت تک روشنی رہنا یہ کلمے کا اتنا فائدہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر چونکہ وہ سچا نہیں پڑا تھا تو جہنم میں گر جائیں گے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح الفاظ میں امت کے مستقبل کا فیصلہ سنایا, قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد. اچھا جی, چھ سو اکسٹھ. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یہ حدیث شریف ایک ہے, من کسر سواد قوم فہو منہم. سب کچھ آواز آئی ہے, من کسر سواد قوم, جس نے کسی قوم کے سواد میں اضافہ کیا انہیں سواد دیتا رہا, خود سواد لیتا رہا, پنجابی والا سواد تو انہی کا ہی ہے, وہ انہی میں شمار ہوگا. اور عربی میں سواد کہتے ہیں جماعت کو. من کسر سواد قوم, جس نے کسی کی گیدرنگ میں جا کے اضافہ کیا کسی جھوٹے کے ساتھ بیٹھ کر, وہ یہ نہ کہے کہ میں تو صرف سننے گیا تھا, قیامت کے دن انہی میں اٹھایا جائے گا جو کسی باڑے میں چاول کھانے چلا گیا. تو من کسر سواد قوم فہو منہم. کسی بھی کرسچن جوز ڈائلاگ میں ان کے ساتھی بن گیا, یا اور کسی بد عقیدہ قادیانی کافر مرتد, یعنی یہ نہیں کہ بیٹھ لینے میں کیا حرج ہے. تو من کسر سواد قوم فہو منہم, یہ بہت سختی ہے اسلام میں. یہاں وہ حدیث نہیں لیکن اس حدیث کا ساتھ جو حکم ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے, وہ آیت کے ذریعے. اچھا جی, حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود قال قطع علی اہل المدینہ بعث, اہل مدینہ پہ لازم کیا گیا ایک لشکر. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بندے بھیجنے ہیں ضرور شام کے قتال کے لیے. یہ قطع یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہر حیات کی بات نہیں ہے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. خلافت عبداللہ بن زبیر میں جب وہ مکہ مکرمہ میں وہ تھے. اچھا جی, اور مدینہ منورہ جو ہے اس کے اندر ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا گیا. تو
عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود کہتے ہیں میرا نام اس میں لکھا گیا، فَاكْتُتِبْتُ لسٹ میں، فَلَقِيتُ اِكْرَمَةَ میں ملا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. مولا بمانا غلام، یہ جو ازداد میں سے ہے نا یہ لفظ، مولا بمانا آقا بھی ہے، مولا بمانا غلام بھی ہے. تو وہ ابن عباس کا غلام ہونے کا مطلب ان کا مکمل شاگرد ہونا تھا کہ ہر وقت جو بندہ ساتھ رہتا ہے پھر اسے سارا پتہ ہے ابن عباس نے فلاں آیت کی کیا تفسیر کی، فلاں کی کیا تفسیر کی. تو تھے ویسے خدمت گار، مگر خدمت گار ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت بڑے سکالر بھی امت میں شمار ہوئے. حضرت اکرمہ، یہ اکرمہ بن ابی جہل نہیں، وہ تو صحابی بن گئے. حضرت اکرمہ یہ تابعی ہیں، اکرمہ مولا ابن عباس. اچھا جی، فَأَخْبَرَتْهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ. تو میں نے یہ کہا کہ اے اکرمہ میرا نام اس لسٹ میں لکھا جا رہا ہے جو مدینہ منورہ سے ایک لشکر تیار ہو رہا ہے. فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، انہوں نے بہت سختی سے مجھے روکا کہ تم اس میں شامل نہ ہو، اس لشکر میں، کیونکہ یہ یعنی اچھے مشن پر نہیں نکل رہے. ثم قال اخبرني ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ناس من المسلمین كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مستضعفین تھے جو مکہ مکرمہ میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور ان کو قریش مکہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا کہ جب کہیں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہم ان کو سامنے کریں گے، مسلمانوں کو اپنوں کو ہی ماریں گے، ان کو ہم ڈھال بنائیں گے، ان کے ذریعے سے ہم خود بچیں گے، یعنی خود کچھ بمبار کی طرح استعمال کریں گے کہ جو نقصان ہو انہی کا ہو. تو یہ ان کی پالیسی تھی. اچھا جی، تو ان لوگوں کو جو روکا ہوا تھا انہوں نے تو بدر کے موقع پر انہیں ساتھ لے گئے. قریش مکہ یہ تھے مسلمان اور مستضعفین میں سے تھے، ہجرت نہیں کر پائے کہ وہ جانے نہیں دیتے، تو اس موقع پر ساتھ لے گئے مستضعفین میں سے بعض کو. تو اب یہ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی سی ہے، تو کچھ ان میں سے شک کے مریض ہوئے کہ سچے نہیں ہیں پھر مسلمان. وہ مشرکین کے ساتھ رہ کے ایسی صورتحال ان کو نظر آئی. اچھا جی، تو لیکن یہ سب کی ایسی کیفیت نہیں تھی. اب جس وقت وہ کھڑے تھے بدل میں کفار کی سائڈ کے اندر بڑا ہوا کلمہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کچھ مسلمان تھے مشرکین کے ساتھ، یکسرون سواد المشرکین، وہ مشرکین کا سواد بڑھا رہے تھے. پنجابی والا سواد، عربی والا سواد یہ ہے کہ ان کی گیدرنگ میں اضافہ کر رہے تھے. تو گیدرنگ کیا اضافہ بھی روب طاری کرتا ہے. تو تھے مومن اور روب کفار کا ان کی وجہ سے بڑھ رہا تھا. یہ کہتے ہوں گے کہ اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، ہم جٹ بیٹھ بھی جائیں ان کے ساتھ. نظر آ رہے ہیں سائن جی؟
تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ گیدرنگ جو زیادہ کر رہے تھے سرکار کے مقابلے میں زیادہ کر رہے تھے، یعنی ان کا ووٹ سرکار کے مخالف سمت جا رہا تھا۔ تو اب جب تیر آتا تھا مسلمانوں کا میں سے کسی کو لگ جاتا تھا، آگے آگے جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے کفار میں، یاتی السہم یرمی بہ فیصیب احدا فیقتلہ اور یضرب فیقتل فانزل اللہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہیں فرشتوں نے اس حالت میں فوت کیا کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم مستضعفین تھے، تو فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ تو تم کیوں وہاں مر رہے ہو کہ جہاں گیدرنگ کفار کی ہے، تو اب تم ان کے ساتھ ہی شمار ہو گے۔ تو اس بنیاد پر ان کو ظالمی انفسہم کہا گیا۔ تو اکرمہ نے کہا کہ جب تم سمجھتے ہو کہ یہ لشکر جھوٹا ہے تو تم دل سے ان کو نہیں مانتے، تو ان کے مجمع میں بھی اضافہ نہ کرو، کیونکہ ان کی گیدرنگ میں اضافہ کرنا یہ ماننے کے جرم کے برابر ہے، ان کو برحق ماننے کے جرم کے برابر ہے۔ کہ اگر تم کہو کہ نہیں ہے تو جھوٹے، پر میں کون سا ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، ہے تو یہ جھوٹے، میں کون سا ان کو سچا کہہ رہا ہوں، تو کہا کہ یہ بیٹھنا ہی ان کو سچا قرار دینا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی ہیبت میں اضافہ ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہے، ان کے روب میں اضافہ ہے۔ شارہ ڈگا کے رکھو سائیں، کل شارہ نے کوئی پوچھنا کہ بھابیاں نال بہ جائیے شیاں نال کہ نہیں۔ تو یہ یعنی اس بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب تم کہتے ہو کہ دل سے کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ چلنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم اس لشکر میں نہ جاؤ جس میں تمہارا نام لکھا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ آیت کس موقع پہ اتری تھی کہ جب کچھ لوگ قریش مکہ کی گیدرنگ میں اضافہ کر رہے تھے بدر کے موقع پر، تو ان سے رب ناراض ہوا کہ زمین کوئی تنگ تھی کہ تمہیں بھاگنے کا رستہ نہیں ملا مدینہ منورہ کی طرف، تم ان کے پاس کیوں رہے ہو اب تک؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تو اس لیے من کسر سواد قوم فہوا منہم، جو کسی قوم کا سواد کہتے ہیں جماعت کو، اس واسطے اہل سنت کو سواد اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑی جماعت سواد اعظم۔ تو یہ ہے کہ بندہ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا وزن کہیں شمار ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر غلط لوگوں میں اس کا وزن کاؤنٹ کر لیا جائے تو پھر نیکوں میں اس کا نام کٹ جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی اس قرارداد پہ دستخط کیے تھے جو وہاں منظور ہوئی تھی، میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا تھا، میں نے کوئی وہاں جا کے تقریر کی تھی، میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا تھا، میں نے کوئی سٹیج پہ بیٹھا تھا، میں تو مجمع میں بیٹھا رہا۔ تو یہ یعنی آگے درجات ہیں گمراہی کے کہ جس نے بول کے ان کی حمایت کی اس کا مزید بڑا جرم ہے، لیکن جو چپ کر کے بھی ان کے مجمع میں بیٹھا رہا کہ فلاں پیر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، فلاں سالارہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ان بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، تو پھر اتنے میں بھی وہ حاضری تو لگ جائے گی کہ من کسر اسواد قوم فہوا منہم کا حکم جس پہ لگ جائے گا۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ چونکہ بڑی قیمتی شے ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ اس کا وزن اسلام کے پلڑے میں رہے، اسے کوئی استعمال نہ کر جائے، تو یہ
چپ بیٹھا ہوا بھی اسلام کو پسند نہیں کسی برے مجمع میں، کہ چپ بیٹھا ہوا بھی بڑا بھاری ہے، کہ اس کی نمائندگی چپ والی بھی باطل اس پر بھی اترائے گا اور اہل حق شرمائیں گے، اسے بیٹھنا نہیں چاہیے ورنہ پھر نام اس کا اہل حق سے کٹ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے سارے؟ اچھا جی، یہ تو خود آئے نہیں تھے، لائے گئے تھے۔ یہ جو یعنی وہ اس لیے لائے گئے تھے نا کہ ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہوتے تو نہ لائے جاتے۔ تو ان کو یعنی ہجرت جب اللہ نے ناراضگی کا اظہار کر دیا بدر سے پہلے ہی، ہجرت کے بعد، کہ اب جو ہجرت نہیں کرے گا اللہ اس سے بری ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو خود ہجرت کرنے نہیں دی انہوں نے، ان کو ڈام بنا کے آگے پیش کر دیا۔ کون سی ہجرت؟ یہ جب شروع میں وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن مستضعفین کو کفار مکہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس میں یعنی مستضعفین ایک تو اس طرح کے تھے جس طرح یعنی اس موقع کے بعد جس نے مثلا کلمہ پڑھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی مستضعفین میں سے تھے جو فتح مکہ کے موقع پر پھر دوسری طرف شامل ہوئے، لیکن وہ یہاں شریک نہیں تھے۔ تو مستضعفین جو ہے اب ظاہر ہے کہ جب ان کو پکڑ کے وہ کہیں کفر کرو تو اب مسئلہ ان کا بدل جائے گا۔ تو اس لیے رب نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا رب کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تم نے کیوں نہیں کی ہجرت؟ پتہ چلا کہ ہجرت نہ کرنا جرم بنا جس پر آگے ان کو یہاں لایا گیا۔ تو اس بنیاد پر یہ تھا کہ تم نے ہجرت نہ کی، وہ ہجرت باعث بنی ان کا مجمع کی اکثریت کو ظاہر کرنے کی۔ باقی یہ رب بہتر جانتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اس میں کس کا کتنا دخل تھا کتنا دخل نہیں تھا۔ ولا یظلمون فتیلا، ایک تیلا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا ان پر، فتیلا۔ اچھا جی، چھ سو پینسٹھ۔ اللہ میرا رومال لیا سر، زید کتنے ہی گڈی کون چلاتا بے؟ اچھا جی، تو یہ جو تقریریں کرتے ہیں دیوبندی وہابی، مذاق اڑاتے ہیں سرکار کے علم کا، جس طرح وہ معاذ اللہ چترول گڑھی جو جہنم گڑھی بن گیا ہے، متل ملتان کا احمد سعید چترول گڑھی، جانتے ہو نا صاحب؟ ملتان والے خانے والے بھی نہیں جانتے۔ تو یعنی یہ کہ تم کہتے ہو کہ نبی حاضر ناظر ہیں تو معاذ اللہ یہ کہتا کہ کرسی کے نیچے دیکھو کہاں ہے۔ تو یہ یعنی کافرانہ انداز تھا، اس کو یہاں بخاری میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس نے بخاری کے خلاف بھی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، قرآن مقدس بخاری محدث، اس چترول گڑھی نے، دیوبندی ہے، چھترول گڑھی یا چھترول پڑی، یہ مماتی گروپ کا جو ہے وہ لیڈر تھا، باحیاتی جو ہے۔ قرآن مقدس بخاری محدث۔ اچھا جی، تو یہاں آپ دیکھو لا تسألون عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
ایسی چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے ان کو تو تمہیں برا لگے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان قوم یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء، مذاق کے طور پر وہ پوچھتے تھے۔ قوم کیا ہے؟ منافقین۔ استہزاء، مذاق کرتے تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صحابہ یہ بیان کرتے تھے کہ آپ کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، ہر شے کا پتہ ہے، یعنی جو ہمارا بیانیہ ہے یہ اس بیانیہ اصل صحابہ کا تھا، اور یہ کہ نہیں پتہ یہ تھا منافقین کا۔ تو اس پر معاذ اللہ وہ استہزان کہتے تھے۔ فیقول الرجل من نبی، یہ کہتا تھا بتاؤ میرا باپ کون ہے، یعنی یہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی والا موقع نہیں علیحدہ، وہاں تو صحابی نے پوچھا تھا ان کا شک نکالنے کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ غیب نہیں جانتے، اور یہاں ویسے یعنی یہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں جانتے ہو مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے۔ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَدِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَتِي، میری اونٹنی کو میں بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے۔ یہ استہزاءً کہتے تھے، اور یہ استہزاءً ہی دیوبندی بھی کہتے ہیں۔ نبی سے پوچھو کہاں ہے نبی، اور وہ جو تقریر میں اس طرح کے جملے بولتا تھا کہ کرسی کے نیچے دیکھو، یہ کہتے ہیں حاضر ناظر ہے۔ تو اب یعنی یہ کیوں اس کو استہزاء کہا گیا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان تھی غیب کی خبریں دینا، اور وہ آگے سے مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو یہ کیسے دے سکتے ہیں، اچھا دیتے ہو تو بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے، میرا باپ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی۔ وہ قوم ابھی اس میں شمار ہو رہی ہے آمنو میں منافقین، جن کو پھر مسجد نبوی سے نکال دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا گیا تو پھر تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تسؤکم، تمہیں وہ برا لگے گا، تو تم یوں استہزاءً سوال نہ کرو، ورنہ یہ سوال بخاری میں پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو کا حذافہ۔ تو وہ استہزاء نہیں تھا، بلکہ وہ شک والوں کے شک کو دور کرنے کے لیے تھا، اور وہ اس زمرے سے تھا اتاکم یعلمکم دینکم، جو جبریل کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس تعالیٰ علیہ رجل والی حدیث جو ہے، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر مل ایمان مل اسلام مل احسان، جو 3 سوال کیے تھے اس اجنبی بندے نے، تو فرمایا کہ ذاکا جبریل، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حالانکہ وہ تو سیکھ رہے تھے بظاہر، تو پتہ چلا کہ سوال سے بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا عبداللہ بن حذافہ صحابی کا سوال، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے منافقین کو کہ یہ جانتے ہیں، لیکن یہ اس طرح پوچھتے تھے استہزاء، مذاق کے انداز میں۔ تو انداز کا فرق محفل میں بیٹھے ہوئے پتہ چلتا ہے، اس واسطے صحابہ نے ساتھ ذکر کر دیا استہزاء۔ استہزاء کہتے تھے، یعنی استہزاء غیب کی خبر پوچھنا سرکار سے۔ تو رب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بتا نہیں سکتے، رب نے یہ آیت کی نازل کہ انہوں نے بتا دیا تو پھر تمہارا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یعنی وہ جو کہہ رہا ہے من ابھی اس مقام پر، وہ ہے ولد الزنا، اور سرکار بولے تو پھر وہ منہ چھپائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ تو اس بنیاد پر یہ کہ جو ہے وہ تم کہتے ہو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، تو پھر ان سے اونٹنیاں بھی پوچھ لیا کرو۔ تو یہ تھا بیانیہ
وہاں منافقین کا کہ سرکار کی شان علم پر یہ اعتراض کر رہے تھے، اچھا میری اونٹنی گم ہوگی، بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو استہزان اگر پوچھتا ہے اس پر ناراضگی ہے، ویسے ہی ایسی باتیں پوچھی گئی، سرکار نے بتایا کہ تیری اونٹنی بھلانے کا کھڑی ہے۔ وہ شفا شریف میں باقی جگہ غیب کی خبروں میں اونٹنی کا بھی بتایا کہ کس نے پوچھا اونٹنی، تو آپ نے فرمایا فلاں جگہ تیری اونٹنی کھڑی ہے، وہاں سے جا کے لے آؤ، تو وہاں ہی کھڑی تھی۔ لیکن استہزاءً پوچھنا اور ہے، اپنی حاجت کے پیش نظر مانتے ہوئے کہ انہیں پتا ہے وہ پوچھنا اور ہے۔ تو یہ یعنی جو ہماری تقریر ہے کہ ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر سینہ میں نور مدینہ شریف کا ہے، اور یہاں پنجاب سے بلوچستان کی سندھ کی نفی نہیں ہے، مراد یہ ہے مٹی عجم کی ہے اور سینے میں نور عرب کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بیانیہ رکھتے ہیں کہ جو اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور دوسروں کا وہ ہے جو منافقین کا تھا۔ ہاں نہیں، اس بات سے فوراً نال اصلاح کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں سے یہ بھی ہے کہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو کیا یہ ایمان والوں کے کام تھے استہزاء پوچھنا؟ یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے ذکر کیا، کان قوم یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء سوال کرتے تھے۔ تو جو سرکار سے استہزاء کرے وہ آمنو کیسے ہے؟ سمجھ آئی ساری؟ تو یہ یا ایھا الذین آمنو کہ جن پر عرف میں لفظ مومن بولا جاتا تھا، آگے ان کی دو قسمیں تھیں، وہ مسجد نبوی سے نکالنے سے، درار بننے سے پہلے جن پر لفظ آمنو بولا جاتا تھا ان کی دو قسمیں تھیں، ایک حقیقت میں بھی آمنو تھے اور دوسرے صرف جامنو تھے، آمنو نہیں تھے۔ تو اسی واسطے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنین کو پہلی حالت پہ رہنے دے یہاں تک کہ مومنین میں سے خبیث اور طیب جدا جدا کرے، مومنین میں سے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ ابھی گندے انڈے جدا نہیں کیے گئے تھے اور سب پر لفظ مومن بولا جاتا تھا۔ حقیقی مومن تو استہزاء کرنے والے نہیں تھے، لیکن ابھی ان کو بھی عرف میں مومن ہی کہا جاتا تھا۔ تو حتی یمیز الخبیث من الطیب، پھر اللہ نے بات پوری جدا جدا کر دی کہ اب مومن انہیں کہو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اعتراف کرتے ہیں اور جو علیحدہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں وہ جدا ہو جائے، وہ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھیں۔ انہوں نے پھر مسجد درار بنائی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ وقت منافقین پر بھی مومنین کا اطلاق کیا جاتا رہا، لیکن پھر ان کو حتی یمیز الخبیث من الطیب کے ذریعے سے مومنین میں سے نکالا گیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ مومن دو کیٹیگریز کے ہیں، کچھ خبیث ہیں کچھ طیب ہیں۔ طیب وہ ہیں جو سرکار کے علم پہ اعتراض جنہوں نے نہیں کیا تھا، خبیث وہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم، کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمیں تو جانتے نہیں، ہم نے دل سے نہیں مانا، ہم 7 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں جانتے۔ تو یہ معاذ اللہ ان کا غلط دعویٰ ہے۔ تو یہ تھے خبیث اور دوسرے صحابہ تھے طیب، اور سب پر ابھی مومنین کا لفظ ہی بولا جا رہا تھا۔ یعنی یہ عرف میں نہ سکھ شمار ہوتے تھے، نہ ہندو شمار ہوتے تھے، نہ یہودی شمار ہوتے تھے، نہ کرسچن شمار ہوتے تھے۔ اس وقت تک یہ مومن ہی شمار ہوتے تھے۔
تو رب نے کہا اس مومنین کی جماعت میں کچھ پلید ہیں کچھ پاک ہیں، تو اب حتی یمیز الخبیث من الطیب، ان مومنین میں سے جو پاک ہیں وہی مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے جن کو اب تک مومنین کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے، اور ان میں سے جو خبیث ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو یہ امتیاز خداوندی ہوا، پھر ان کو مسجد سے نکالا گیا۔ یہ امتیاز خداوندی، یہ سنت الہی ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔ امتیاز جدا جدا، یہ نہیں کہ کلمہ جو پڑھتے ہیں کیوں نکالتے ہو بیچاروں کو، تبلیغ کر لینے دو اقرار۔ تو حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی یہ بڑا فیصلہ کن مقام ہے قرآن کا کہ یہ بتاؤ خبیث کہا کسے گیا؟ کیا خبیث یہودی کو یہاں کہا گیا؟ وہ اگرچہ اخبث ہے لیکن یہاں یہودی کو نہیں کہا جا رہا، یہاں نصرانی کو بھی نہیں کہا جا رہا، یہاں مودی کو بھی نہیں کہا جا رہا، یہودی کو بھی نہیں کہا جا رہا اگرچہ اخبث۔ یہاں وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، المؤمنین، چوتھا پارہ جو ہے، اور آگے پھر وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ سارا لفظ غیب نے بتا دیا کہ پیچھے مسئلہ کیا چل رہا تھا۔ شان نزول بخاری میں بھی ہے، تفصیل خازن میں ہے۔ تو یہ مصداق ہیں وہ لوگ خبیث کے، فا صحیح نکالنی ہے، کیونکہ اگر سین کرو گے تو پھر من ہلکا ہو جائے گا۔ خبیث، اچھا جی، پچھلی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کیوں سے منع فرمایا تھا؟ اس لسٹ میں نام نہیں پڑا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام نے آگے اس بندے کو منع کیا، خود ابن عباس نے دوبارہ نکالو، اور چونکہ وہ واقعہ پہلے 2-3 بار گزرا ہوا ہے کہ وہ عمر اشدق کا، بادشاہوں والے عمر کا، کہ جب مدینہ منورہ سے یزیدی فوج تیار ہو رہی تھی مکہ مکرمہ پر حملہ کے لیے ابن زبیر کے خلاف، تو وہ چونکہ تم نے نہیں پڑھا ہوا یا غیر حاضری کی ہوئی ہے، یہ کہاں ہے ابھی جو گزرا ہے؟ 661۔ اچھا جی، تو یہ دیکھو کوتیا علی اہل المدینہ، اس میں 5 نمبر دیکھو، لازم کیا گیا بِخَارِ جَيْشٍ لِقِتَالِ اہل الشام فی خلافت عبداللہ بن زبیر علی مکہ، یعنی عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ کے امیر تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ زمانہ تھا جب یزید مر چکا تھا، کیونکہ یزید کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہوا تھا، اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد پھر نواسہ صدیق اکبر کی شہادت بھی یزیدیوں کے ہاتھوں سے ہوئی، یزیدی باقیات جو حجاج بن یوسف تھا، اور پھر ان کو ہجون پہاڑی پہ لٹکا دی گئی لاش حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ امیر المومنین تھے اس ایریا میں، مکہ مکرمہ میں امیر المومنین یہ تھے، جب یزید دوسرے علاقوں میں اور مدینہ منورہ میں امیر المومنین کہلاتا تھا۔ سمجھ آئی یہ سائن؟ تو اب وہ عمر اشدق والی حدیث جو ہے 3-4 جگہ بخاری پہ کہ وہ جب اس نے فوج تیار کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پر حملہ کے لیے ابن زبیر کے خلاف، تو حضرت ابو شریح جو صحابی ہیں، ایک تو قاضی ہیں تابعی، انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں؟ تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ یہ مکہ حرام ہے، اس میں لڑائی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ یہ مکہ حرام ہے، اس میں لڑائی، تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔
اور میرے لیے صرف ایک دن جائز تھی جب مکہ فتح کیا، تو پھر اس کی حرمت لوٹ آئی قیامت تک۔ تو تم اس مکہ پہ حملہ کے لیے تم فوج بھیج رہے ہو، تو اس واسطے ایسا نہ کرو۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس نے آگے سے کیا کہا؟ وہ بھی بخاری میں کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے یہ کہا، حدیث میں بھی جانتا ہوں، مگر ان مکہ لا تعیز آسیہ ولا فارم بے دمن، یعنی ایسے لوگ چالاک بڑے ہوتے ہیں نام نہاد سیاسی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، مگر مکہ جو ہے کسی قاتل کو پناہ نہیں دیتا اور کسی دہشت گرد کو پناہ نہیں دیتا۔ تو ابن زبیر نے قتل کیے ہوئے ہیں، فارم بے دم، یعنی قتل کر کے معاذ اللہ بھاگ کے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اور عاصی ہیں، امیر المومنین کی نافرمانی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اس واسطے یہ انہیں مارنا معاذ اللہ مستثنا ہے، تو اس واسطے میں لشکر بھیجوں گا۔ تو اس سینیریو میں اب جب ابھی ابن زبیر زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، اس موقع پر جب کوئی لشکر مدینہ منورہ قطع علی اہل مدینہ، لازم کیا گیا اہل مدینہ پر کہ لشکر تیار کرو، اس لشکر کی تیاری میں حاشیے میں لکھا ہے لقتال اہل الشام فی خلافت عبداللہ بن زبیر علی مکہ، مکہ میں ابھی ابن زبیر خلیفہ تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ لشکر مکہ پر حملہ کے لیے نہیں، شام کے کسی ایریے میں حملہ کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی قیادت جو ہے وہ یزیدی باقیات کے ہاتھ میں تھی، یا ابھی یزید خود زندہ تھا یا اس کے بعد یزیدی باقیات کے ہاتھ میں قیادت تھی۔ تو یہ جو ہے حضرت محمد بن عبد الرحمن، ان کے دل میں وسوسہ تھا کہ میں یہ جو غلط لوگ ہیں ان کے ساتھ کیوں جاؤں، نام میرا بھی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، لازم کیا ہے حکومت نے کہ ضرور تیار ہو جاؤ، جانا ہے جہاد پر۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر، کس نے پوچھا؟ محمد بن عبد الرحمن نے۔ کس سے پوچھا؟ حضرت اکرمہ سے، جو غلام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ عبد الرحمن بن اسود کی ملاقات ابن عباس سے نہیں ہوئی بلکہ اکرمہ سے ہوئی، اور فلقیت اکرمہ تھا فاخبرتہ، میں نے خبر دی کہ یوں اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، فنہانی عن ذلک اشد النہی، انہوں نے سخت طریقے سے مجھے روکا کہ تم اس لشکر میں نہ جاؤ جس کو تم دل سے برا سمجھتے ہو، تو اس میں قدم ہی نہ رکھو، کہ ان بروں کے ساتھ اگر قدم رکھو گے تو تم شمار اسی میں ہوگے، اگرچہ تم کسی کو جا کے نہیں مارو گے لیکن اس لشکر کی عددی گنتی میں تم اکثریت تو تمہاری وجہ سے بنے گی، ایک ایک بندے سے ہی لشکر بھاری ہوتا ہے، تو اس سے بھی تمہاری غلطی بن جائے گی اگر تم اس لشکر کے ہمراہ گئے۔ اچھا جی، تو اس پر پھر ثم قال، کس نے کہا؟ اکرمہ نے کہا، اخبرنی ابن عباس، اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ناس من المسلمین كانوا مع المشرکین یکسرون سواد المشرکین۔ اب قیاس کیا، اگرچہ یہ جانے والے مشرک نہیں تھے لیکن اس وقت کے لحاظ سے محمد بن عبد الرحمن کے دل میں وسوسہ ضرور تھا کہ یہ لوگ حق پر نہیں، یعنی مسلمان ہو کے بھی حق پر نہیں، تو ان کے ساتھ دینا کیسا ہے؟ تو حضرت اکرمہ نے کہا اس پر قیاس کرتے ہوئے، اور وجہ شبہ صرف یہ ہے کہ کسی کا مجمع بڑھانا، کسی کی کثرت شو کرنا، اس کا باعث بننا، حالانکہ مشرک ہونا اور چیز ہے، اور یہ جن کے ساتھ جا رہے تھے وہ مشرک نہیں تھے، لیکن تشبیہ اس جہت میں ہے کہ جب تم ان کو برحق نہیں سمجھتے اس مشن میں جہاں وہ مارنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر دل میں تم یہ رکھو کہ یہ ناحق ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر کہو کہ صرف جانی ہے، میں نے کوئی ان کے ساتھ تلوار لے کے کھڑا تو نہیں ہونا، ان کے مقابل جو ہوں گے وہ مسلمان، ان کو نہیں ماروں گا۔ تو کہا کہ صرف جانا ہی غلطی شمار ہوگا کہ تم نے ان کی جو
جماعت ہے، کثرت ہے، اس کو بڑھانے کا تم باعث بنو گے، کیونکہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنازے کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن جا کے وہاں پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے چلے گئے تو پڑھا نہیں، وہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ منہ تو لوگوں نے پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا جی، چھ سو انہتر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، معاف کرنے والی پالیسی کو لازم پکڑ لو جہاں معاف کرنا جائز ہے۔ وأمر بالعرف، نیکی کا حکم دو، عرف تمہارا معروف ہے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلین پہ مٹی ڈال، مٹی پاؤ۔ وأعرض عن الجاہلین، جاہلین سے اعراض کرو۔ تو یہ اگلی جو بات آ رہی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمران ہے کتنا قوت برداشت کا حامل ہونا چاہیے، کس قدر تنقید برداشت کر لے، اور پھر یہ کہ جب اس کے سامنے آیت آ جائے تو اس کا جلال آیت کے سامنے فوراً جمال میں بدل جائے، یعنی اس کا کمال یہ ہوگا کہ آیت سے بغاوت نہ کرے، حدیث سے بغاوت نہ کرے۔ تو یہ کمال تھا دیگر خلفاء کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یہاں سے حدیث کرتاس کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ جب ایک عام بندہ ان کی امیر المومنین ہونے کے وقت اٹھ کے آیت پڑھے اور یہ فوراً اس کے سامنے جھک جائیں، تو سرکار کوئی حکم دے رہے ہو اور یہ آگے سے نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی وہ حکم جو سرکار جس پہ عمل چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، حدثنا ابو الیمان، عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیینہ بن حصن آئے، فنازل علی ابن اخیہ، اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس مہمان ٹھہرے، حر بن قیس کے پاس۔ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، اور یہ جو تھے نا حر بن قیس، ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب کرتے تھے، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقربین میں سے تھے، جو لوگ بڑے قریب تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کون؟ حر بن آئے، کون؟ عیینہ بن حصن، اور یہ حر بن قیس ان کے بھتیجے تھے، اور چچا جی ان کے پاس آئے، اور چچا جی کا اختلاف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی دل میں مروڑ تھا، اور انہیں تاکہ اپنے بھتیجے کو استعمال کر کے ان کے ذریعے میں ملاقات کا ٹائم لوں امیر المومنین سے اور میں 2 باتیں کروں۔ تو اس طرح انہوں نے ٹائم لیا، اور حر بن قیس سے پیار کیوں تھا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عمر، حضرت عمر کی شورا میں شامل ہونے کے لیے قاری ہونا شرط تھا، اور ان کے ارد گرد قاری بیٹھتے تھے، عام مجلس میں بھی کوئی چھڑیے ان کے ہم نشین نہیں تھے۔ چھڑیا تو سمجھتے ہو نا؟
اچھا شریعہ چلو اب نہیں، لیکن کسی زمانے میں اس منصب پر ممتاز سندھی فائز تھا اور ایک دوسرا بھی لمبا سا پینٹ بنا ہوتا تو اب دونوں بیچارے قلم ہو گئے ہیں. اچھا جی، تو اچھا اب آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا ہے کہ، اور یہ جو ہے یہ بھی یعنی بڑی بات ہے آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں سمجھانے کے لیے، کہ کسی کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ خود کیسا ہوگا، یعنی عمران خان خود کیسا ہوگا، نواز شریف خود کیسا ہوگا، زرداری خود کیسا ہوگا، کہ اس کے ارد گرد اعلانیہ اور غیر اعلانیہ، ظاہری طور پر اور تنہائیوں میں کون لوگ ہوتے ہیں. اس پر مدار ہوتا ہے کسی کی پرسنالٹی کا، کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں. کچھ لوگوں کی جلوت اور ہوتی ہے، خلوت اور ہوتی ہے، اور جلوت کے لحاظ سے بھی ریکارڈ بنتا ہے، خلوت کے لحاظ سے بھی ریکارڈ بنتا ہے. تو وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس جو تھی ان میں سیٹیں قراء کو ملتی تھیں، یعنی چھڑیے نہیں آ سکتے تھے. اگرچہ اس عہد میں اگر کوئی مثال کے طور پر فاسق بھی ہے تو تابعین کا بھی زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، اور کتنا ان کے لیے مقام مزید، یعنی ہم سے تو وہ کروڑوں درجہ اس وقت کا کچھ چھڑیا بھی اچھا ہوگا. تو بہرحال وہ ان میں سے پھر بھی جو قراء تھے، اور یہاں پھر اندرونی بات آ گئی ہے عالم اور قاری کی، تو یہاں قراء سے مراد علماء ہے، قراء سے مراد علماء ہے. یعنی یہ عرف ہے قرآن و سنت کا. اس وقت قاری بولا ہی عالم پہ جاتا تھا، قاری بولا ہی. تو یہ جو علماء تھے ان سے ڈسکشن ہوتی تھی، جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ جنہوں نے بتایا کہ جزا کیا ہے وہ ایک قاری تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ یعنی اب زمانہ بدلنے سے اب آ کے مطلب یہ ہے کہ قاری اس پہ بولا جا رہا ہے کہ جو صرف پڑھ اچھا لیتا لیکن ترجمہ بھی نہیں جانتا یا آگے احکام نہیں جانتا. تو یہ اب اصطلاح میں ایسا آ گیا ہے. ہو سکتا ہے کئی قاری بھی ہوں، عالم بھی ہوں، لیکن اصطلاح میں آ کر عالم کے مقابلے میں قاری کو بولا جا رہا ہے. یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے علامہ صاحب ہیں مسجد میں، اس طرح ہی بولا جا رہا ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہی ہمارے مفتی صاحب ہیں، اور یہی ہمارے مجتہد صاحب ہیں. سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ اس لیے یہ نہ ہو کہ کل کوئی قاری صاحب تمہیں کہیں کہ تم عجیب لوگ ہو، سارا راج ہی قاریوں کا تھا اور آج تم پوچھتے ہی نہیں ہو. کیونکہ یہ قاری اور کتابی کی جنگ بھی کہیں ہوتی ہے، قاری اور کتابی، یعنی یہ درس نظامی والے ہیں، یہ حفظ والے ہیں، یہ دو قومیں ہیں. یا ایھا القراء، یا معاشر القراء، اے حفظ والے اکٹھے ہو جاؤ سارے، درس نظامی والے نام تو بات کر لیں گے. تو وَكَانَ الْقُرَّاءُ، نیچے لکھا وَكَانُوا علماء الصحابہ، صحابہ میں سے جو پھر علماء تھے. حالانکہ وہاں تو ایک ہی آسمان ہدایت کا ستارہ ہے، ہر ایک ہی. تو ان میں سے جو مزید پڑھے ہوئے تھے، زیادہ ماہر تھے. درجہ بندی اس لحاظ سے تو تھی، کچھ فقہا صحابہ ہیں، کچھ غیر فقہا ہیں، کچھ مجتہد ہیں، کچھ غیر مجتہد ہیں. اچھا،
اب آگے کیا صرف بوڑھے بوڑھے بٹھاتے تھے کہ نو عمر جو ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے کہ فلاں بندہ نو عمر لوگوں کو پاس رکھتا ہے، بوڑھے نہیں ہیں، یا صرف بوڑھے ہیں نو عمر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری تھا، خواہ کوئی ادھیڑ عمر والا ہو یا بالکل نوجوان ہو۔ کانو اصحابا کان القراء اصحاب مجالس عمرا و مشاورت ہی، مجالس پر عطف ہے، یہ تھے اصحاب مشاورت یعنی شورا کے لوگ۔ اب جو کان ٹوٹے، کرپٹ، رسہ گیر، چور، ڈاکو، ہر علاقے کے بدماش وہ منتخب ہو کہ اصحاب شورا ہیں جناب حضرت عمران کے۔ اس آکڑے میرے نام تو بھی دبا ہی بن گیا، مر جانا کر۔ تو یعنی وہاں یہ شرط تھی کہ اس کو شورا کا رکن بنانا ہے۔ کہولن کانو اور شبانا، یہ نہیں کہ شرط کے ضرور بوڑھے ہی ہوں، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں نوجوان بھی تھے، جس طرح کہ تم پیچھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھ چکے ہو۔ اب وہ عیینہ جو ہے انہوں نے حضرت اپنے بھتیجے سے کہا، یبن اخی لکا وجہ عند ھذا الامیر، تمہاری بڑی وہاں بلے بلے ہے، الیک سلیک ہے اس امیر کے پاس۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاستأذن لی علیہ، تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ٹائم لو۔ قال سأستأذن لک علیہ، تو حضرت حر بن قیس نے کہا میں لوں گا آپ کے لیے ٹائم۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاستأذن الحر لعیینہ، ٹائم انہوں نے لے لیا ملاقات کا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کسی شخصیت سے کسی کو ملانے سے پہلے جو ملانے والا ہے اسے بتانا چاہیے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ فلاں آ رہا ہے، چونکہ ورنہ خیانت بنے گی۔ تو ٹائم مانگا، اور مانگنے میرٹ پر کہ تم میرا بتاؤ کہ وہ ایک بندہ ٹائم مانگ رہتا ہے ملاقات کے لیے۔ تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میرے ساتھ وہ بھی ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹائم دے دیا۔ فلما داخل علیہ، جب یہ داخل ہوئے تو جاتے ہی دے مار 4:30 شروع کر دی۔ کس نے؟ عیینہ نے، کہ بھتیجے، وہ بھتیجے ہی، چلو ان کی ویلیو ختم ہوگی، آگے میں نے کون سا پھر ملنے آنا ہے، میں آج کام بند ہوتا ہے۔ اچھا جی، کالا ہی ابن الخطاب، ہی کہہ کے شروع ہو گئے، کلمہ تادید، جا ڈٹھے، ہی ابن الخطاب فواللہ ما تعطینا الجزلہ، خدا کی قسم ہمیں تو تم نے کبھی حصہ دیا ہی نہیں، ولا تحکم بیننا بالعدل، ہم ترس گئے ہیں کہ کبھی انصاف بھی کر دو ہمارے درمیان۔ اور یعنی بول رہا تھا بڑی بلاغت سے، واللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، یہاں تک پہنچے تھا فغاضب عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میرا عدل نیل کا پانی بھی مانتا ہے، زمین بھی مانتی، اس کو کیا ہے؟ آتے ہی یہ یوں شروع ہو گیا ہے، میں تو سب کا حق ادا کرتا ہوں، عدل بھی کرتا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں فغاضب عمر حتی ہم ان یوقع بہ، یہاں تک کہ ارادہ کیا کہ 2 لگا دو۔ حتی ہم،
ارادہ کیا ایو کیا بھی کہ ان کے اوپر کچھ واقع کریں. فقال له الحر، تو حر بن قیس نے کہا، اب جو آگے مسئلہ آیت کا آ رہا ہے، اتنا غصہ آیا ہوا تھا امیر المومنین کو، اور غصہ سچا آیا ہوا تھا. اور میں کہا یا امیر المومنین ان اللہ تعالی قال لنبی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان هذا من الجاہلین. آیت پڑھ کے کہا یہ جاہل بندہ ہے، چھوڑو اس کو، کوئی نہیں، مٹی پاؤ. اور یہ منطق بھی ہے سغرا کبرا. ان ھذا من الجاہلین، یہ جاہلین میں سے ہے. اب یہ ہے عمر. فواللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ، خدا کی قسم نہ آگے بڑھے عمر اس سے، نہ لفظوں میں نہ ہاتھ کے ساتھ. ما جاوزها، اس آیت سے عمر تجاوز آپ نے نہ کیا. حین تلاہا، جب حضرت حر نے اسے پڑھا، علیہ، حضرت عمر کے سامنے. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، جب سامنے آیت آ جاتی تھی تو عمر بریک لگا لیتے تھے. وقاف، بہت زیادہ وقف کرنے والے، یعنی معمولی سا بھی، مثلا ایک تو یہ چلو مارتا نہیں تو گالی نکال دیتا ہوں. وقاف، بہت زیادہ وقف کرتے تھے، روک لیتے تھے اپنے آپ کو. تو اب ایسی صورتحال میں جذبات کو کنٹرول کرنا، اور بندہ بھی وہ جس کا راج چلتا ہے مشرق و مغرب میں، اور آگے آگے کہنے والے نے وہ کچھ کہا ہے کہ جو بڑا ظلم ہے. تو یہ حر بن قیس، عبداللہ بن عباس راوی ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی دیکھی. اب حر بن قیس نے فوراً دیکھا کہ کام خراب ہونے لگا ہے، تو اب آیت کے ذریعے ہی چھڑا سکتے ہیں. خذ العفو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کی سپورٹ کرنی ہو تو پھر اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہی ہے. مثلا یہ عمران جو ہے، اس کی سفارش کرنے کے لیے آ جائے حقانی صاحب، اور اس کو غصہ اس پر کافی ہو، اس پر وہ آگے کہ کوئی نہیں، بے وقوف ہے، چبل ہے، پاگل ہے، تسی ڈانٹ دو، چھڑ دو، یہ ہے ہی اجزا. تو اس طرح بھی یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ چچا جی کا ویسے ادب بڑا تھا، مگر اب بڑی بے ادبی سے بچانے کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ کر کے، یہ جاہل بندہ ہے، یہ جاہل ہے، آپ جو ہے وہ آج دنل جاہلین سے آپ اعراض کریں. اب یہ ہے شان عمر کہ آیت پڑھی ہے ایک بعد والے نے تو اس کے ادب پہ رک گئے ہیں. حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تو آیتہ میرے سوڑا نا جہاں جگہ تھی تو بھی نکل باہر. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے نہیں قرآن آتا، تم مجھے آیت قرآن پڑھانے لگے، کل کے بچے ہو. تو یہ نہیں فرمایا. اس چھوٹے سے بچے کے کہنے پر بھی کہ بات تو بڑی بتا رہا ہے اور توجہ دلا رہا ہے، یعنی کہ دونوں پر ایک پرچے کاٹ دیتے کہ تو بھی پھر نہ چل. تو یہ ہے شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دل پر جو حق کا پہرا تھا کہ اپنے مسئلے میں تو وقاف ہیں لیکن سرکار کے مسئلے میں پھر سر اتار کے رہتے ہیں. وہ جب منافق اور یہودی فیصلے کے لیے آئے تھے تو ان کو اتنا ہی کہا تھا مکانک ذرا ٹھہرو، اور پھر تلوار سے آ کے سر اتار دیا تھا. یہ ہے اسلام کہ اپنی بات جو ہے
اس میں نرمی کریں، سرکار کی بات میں غیرت کا مظاہرہ کریں۔ آج اس کا الٹ مطلب لیا جا رہا ہے، اپنی تو چھوٹی سی بھی برداشت نہ ہو، اور یہ لبرل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بھی کوئی کر جائے تو کوئی نہیں، معاف کر دو۔ تو یہ بالکل الٹ معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، آج کے اخبارات میں ہمارے لفظ چھپے ہیں غازی صاحب کے بارے میں، جہاں تک کہ نوائے وقت میں بھی عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید کی یاد میں عرس منایا گیا ملک بھر کے اندر۔ اور آگے آسیہ ملونہ کے بارے میں بھی بیان چھپ گیا، وہ جو وہاں پہ بک بک کر رہی ہے، حکومت اس کا جواب دے۔ اور ساتھ یہ جو کل دن کو کانفرنس کی تھی ناروال میں، اور رات کو جوش تھا۔ اچھا جی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اچھا جی، ایک بار پنکھا دور آنا چاہا دو۔ مفتی میرا خیال ہے سارے ویسے ہی فارغ ہو کر پڑے، وقت تو پہلے جنہیں چوپنجا کی دستار ہونی ہے وہ تو اکٹھے ہو کر 5 تعداد تو آگے میرا خیال ہے۔ اچھا جی، چھ سو 76 یہ بھی بڑا اہم ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت فراست بھی پہلے نمبر کی تھی، اور امت کے اہم فیصلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہوئے وہ سارے کے سارے آپ کی رائے، فراست اور علمی مہارت پر گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ یہاں جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کا ہے، اور یہ کہ قیادت اپنے سے نیچے درجے والے لوگوں کی رائے مان لے، اگر ان کے ذہن میں وہ رائے دلیل کی روشنی میں آ گئی ہے۔ اور پھر یہ جو بدعت والا مسئلہ ہے کہ جو سرکار نے نہیں کیا تھا تم نے کیوں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا تھا تم نے کیوں کیا، اس لحاظ سے بھی یہ مکالمہ بڑا اہم ہے۔ اچھا جی، حدثنا ابو الیمان، اور جمع قرآن کے لحاظ سے، اور یہ کہ اولین محافظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے محافظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ لکھے گی، ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ اچھا جی، تو حضرت زید بن ثابت انصاری جو کہ کاتبین وحی میں سے تھے، قال ارسل الی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یمامہ کی شہادت کے دن، جنگ یمامہ
جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، تو اس دن ہجری میں کثیر صحابہ شہید ہو گئے، یعنی ایک روایت میں 600 ہے، ایک میں 700 ہے، زائد بھی ذکر ہے، یہ جو ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو وَإِنَّهُ عمر، اب یہ مطلب موقع بولتا یہ نہیں کہ اسی دن یہ میٹنگ ہو رہی تھی، اس موقع پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت سے یہ کہا کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان القتل قد استحر یوم الجمامہ، کہ یمامہ کے دن بہت قتل و غارت ہوئی ہے صحابہ، اشتد بالناس، ناس سے مراد صحابہ، وانی اخشا، مجھے یہ ڈر ہے ان یستحر القتل بالقراء فی المواطن، اس طرح جنگیں بروز ہو رہی ہیں تو یہ جو قراء ہیں علماء صحابہ یہ یوں شہید ہوتے گئے، فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، تو یہ شہید ہوں گے تو سینے میں قرآن محفوظہ ساتھ ہی چلا جائے گا، ابھی تک ہم نے اکٹھا تو کیا نہیں، تو پھر پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ إِلَّا أَن تَجْمَعُوهُ، مگر یہ کہ تم اسے جمع کر لو تو پھر شہید بھی لوگ ہو گئے تو قرآن تو محفوظ رہے گا۔ وَإِنِّي لَأَرَىٰ، یجمع القرآن، یجمع القرآن، میری یہ رائے ہے، یہ عمر کہتے ہیں، ان کا قول بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ قال ابو بکر قلت لعمر، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ہے، کیف افعل شیئا، آگے اس کی صفت ہے، لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیوں کروں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا۔ ابھی تک قرآن ورقوں پر ایک جگہ نہیں لکھا تو میں وہ کام کیوں کروں؟ یعنی آج جس قرآن کے ترجمے، تفسیریں مختلف بولیوں میں آگے، پہلے دن خود اس کے لفظ لکھنے کا بھی مسئلہ تھا کہ یہ لکھنا چاہیے یا زبانی یاد رکھیں، اس وقت یہ بھی تھا کہ لکھ دیا تو پھر انہوں نے کہنا ہے چلو لکھا ہوا جو ہے، ورنہ سارے ویسے ہی یاد رکھیں گے، ویسے ہی حافظ رہیں گے، بذریعہ حفظ محفوظ رکھیں گے، یعنی یہ پھر تن آسانی ہو جائے گی کہ لکھا ہوا جو ہے، تو ویسے ہی پھر مسلمانوں کو شوق جو ہے تو یاد رکھیں۔ لیکن اب اگر شہید ہو جاتے ہیں وہ حاملین قرآن کہ آیات ایک صحابی کو آتی ہیں دوسرے کو آتی نہیں ہے، وہی پاس تھے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر اب کیا بنے گا؟ اچھا جی، لیکن یہ معیار ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر حکم دے کے گئے ہیں سرکار، پھر کسی نے کہا ہے کہ 4 دن لیٹ کرو، فرمایا قتل ہو جاؤں گا، لیٹ نہیں کروں گا۔ اور یہاں یہ ہے کہ کام کرنے کو کہا، جب سرکار نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ اگرچہ کام بڑا اچھا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں جمع کیا تو میں کیسے جمع کروں؟ اچھا جی، فقال عمر هو واللہ خیر،
خدا کی قسم یہ جمع کر لینا ترک سے افضل ہے۔ فلم یزل عمر یراجعنی، اب حضرت زید کو بتا رہے ہیں، آپس میں تو دونوں لیڈر یہ بات پہلے بات کر چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں یہ عمر انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، بار بار مجھے کہتے رہے، یہاں تک کہ اب میرا سینہ بھی کھل گیا ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ فلم یزل عمر یراجعنی فیہ، ہمیشہ یہ مراجعت کرتے رہے کہ بار بار میرے یہ کہنے پر میں نہیں کروں گا، انہوں نے نہیں چھوڑا کہنا مجھے۔ اور یہ تھی للہیت، کہ وہ انکار بھی للہیت پہ کر رہے تھے اور یہ اصرار بھی للہیت پہ کر رہے تھے۔ تو بلا کر امیر المومنین نے اپنے سے نچلی قیادت کی بات مان لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی شرح اللہ لذالک صدری، اور یہاں تک کہ رب نے میرا سینہ کھول دیا، جیسے حضرت عمر کہتے ہیں نا میرا سینہ کھول دیا۔ وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد پر حضرت صدیق اکبر کا پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ آج حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رب نے میرا سینہ کھول دیا، جو عمر بار بار کہتے تھے۔ تو اب میں نے اے زید بن ثابت یہ فیصلہ کیا ہے، برائیت الذی رائے عمر، جو ان کی رائے ہے میں نے بھی وہ رائے مان لی۔ اب دیکھو ایک بندے کی رائے پوری امت میں کتنا کردار ادا کر گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور پھر حضرت صدیق اکبر کی قبولیت اس رائے کی، یعنی اگر نہ لکھا جاتا اس وقت تو کہاں ہوتی تفسیریں، کہاں ہوتی تعبیریں، کہاں ہوتی تعبیریں۔ پہلے دن رائے ایک ذہن میں آئی تھی اور پھر اس رائے کا اثر کروڑوں انسانوں تک پہنچا کہ قرآن لکھا گیا، اور پھر آگے سارے سلسلے شروع ہوئے۔ اور یہاں بھی رکاوٹ شروع میں تھی کہ جب سرکار نے نہیں کیا تو کیوں کروں۔ اچھا جی، تو نفس کتابت تو حدیث میں ہے، لیکن آگے مطلق ایک جگہ جمع کرنا یہ مسئلہ تھا۔ اور یہ بھی جامع قرآن دو شخصیتوں کا لقب ہے۔ پہلا لقب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرا لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جامع ہے حقیقت میں، اصل میں، اور وہ اس لحاظ سے کہ مختلف جگہوں سے، پتوں سے، پتھروں سے، ہڈیوں سے، سینوں سے ایک جگہ سارے قرآن کو اکٹھا کرنے کا اعزاز انہیں حاصل ہے، اور پھر اس قرآن کی ایک قرات پر سب کو اکٹھے کرنے کا اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ یعنی وہ جامع ہے ایک قرات پر لوگوں کو جمع کرنے کے لحاظ سے، کہ باقی سب قراتیں ختم کر دیں اور ایک قرات کے نسخے بنا کے لکھوا کے کاتبوں سے سارے صوبوں میں ایک ایک نسخہ بھیج دیے۔ تو یہ ہے جامع قرآن ہونے کے لحاظ سے۔ دو جامع کیسے ہیں؟ جب جمع ہو گیا تو پھر جمع ہو گیا۔ عثمان غنی ہے تو پھر صدیق اکبر جامع نہیں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عثمان غنی جامع ہے، وہ دونوں ہی جامع ہیں کا جدا جدا مطلب ہے۔ اور یہ صدیق اکبر جن کی قیادت میں قرآن پہلی بار جمع ہوا، ان کی عدالت پر شک ہو تو پھر قرآن پہ کیسے ایمان ہو؟ اس واسطے وہ ہمارے جملے بار بار چھپے ہیں اخباروں میں کہ جامع قرآن حضرت صدیق اکبر کی عدالت پر شک کرنا، پورے قرآن پہ شک کرنا ہے۔ اور یہ ملک حضرت صدیق اکبر کے جمع کیے ہوئے قرآن پر بنا ہے، ان کے خلاف یہاں
باتیں ہوں. اچھا جی، اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا قال زید بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم. یہ ساری بات عمر چپ کر کے بیٹھے رہے. ساری ان کی بات، اپنی بات امیر المومنین نے ہی اجلاس کو، جو 3 رکنی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ہی ساری بریفنگ دے دی. انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، پھر میں نے یہ کہا. اب آپ کو بلایا ہے. فقال ابو بکر انک رجل شاب عاقل. زید بن ثابت، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نوجوان ہو، دوسری یہ ہے کہ عقل مند ہو، تیسری یہ ہے بلا نتہمو کا، آج تک آپ پہ کوئی تہمت نہیں. بالخصوص یعنی وہ کردار تو صحابہ کا ویسے ہی ہے، یعنی کذب اور نسیان کی تہمت نہیں کہ تم بھول گئے ہو کبھی، یعنی کہ ہم پھر کہیں کہ ان کو تو آیتیں بھولی ہوئی ہوں گی یا لفظ ہی بھول نہ جائے، یا یہ کہ آپ سے کبھی کوئی جھوٹ صادر ہوا ہو. تو ایسا نہیں ہے. تم پورا میرٹ ہے تمہارا کہ ہم تجھے قرآن لکھنے کی ڈیوٹی دیں. اور پھر کنت تکتب الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی لکھنے کا کاتبین میں سے ایک کاتب ہونا اکثر، وہ بھی بہت بڑی کسی شخص کی کلیئرنس ہے سرکار کی طرف سے کہ یہ عام بندہ نہیں، اس کو جو اتنی امانت دی گئی وحی لکھتا رہا. فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ، تم قرآن تلاش کرو. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، تب عمران نے آج تلاوت سنائی ہوگی. ایک ایک آیت اکٹھی کرنی تھی. فَتَتَبَّعْ، یہ مصدر نہیں ہے تتبع، فَتَتَبَّعْ امر ہے. تلاش کرو قرآن کو، فَجْمَعْهُ، اسے جمع کرو. کہتے ہیں فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. خدا کی قسم اگر یہ کہتے نا کہ تو یہ پہاڑ اٹھا کے اس جگہ رکھ دے، تو یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قرآن کو جمع کرنا مشکل تھا. اچھا جی، اب آگے انہوں نے سٹینڈ لے لیا. کس نے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو کام سرکار نے نہیں کیا تم دونوں کیوں کرتے ہو؟ یہ اسلام میں آزادگی کی اظہار یہ ہے. اب دونوں بڑی قیادتیں اتفاق کر بیٹھی ہیں تو حضرت زید نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر لیا. بے لگام آزادی اظہار نہیں، اسلام ہی میں آزادی اظہار ہے جو چاہیے. اچھا جی، فقال ابو بکر ہوا واللہ خیر. آج وہی دلیل دے رہے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ نہ لکھنے سے لکھنا افضل ہے. یعنی یہ پہلو ٹھیک ہے، اس میں دوسری رائے بھی کہ نہ لکھا جائے. اس کے بھی کچھ فائدے ہیں. وہی یعنی لکھنے سے سن کے یاد کرتی جائے امت، تو علیحدہ حافظ نہیں بننا پڑے گا، ویسے ہی بن جائے گی. لیکن پھر بھی نہ لکھنے سے لکھنا افضل ہے. تو پھر فلم ازل مراجعہ، میں کہتا نہیں 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 نہ کرو حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ رب نے میرا سینہ بھی کھول دیا. للذی شرح اللہ لہ صدر ابی بکر و عمر.
تو یوں بات چلی آگے. فقم تو میں اٹھ کھڑا ہوا, یعنی کمرے ہمت باندھ لی. فتتبعت القرآن اجمعہ, میں قرآن تلاش کر رہا تھا. آج جو ہر گھر میں ہے یہ ایک ایک آیت ڈھونڈی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے, من الرقاع, چمڑے کے ٹکڑوں سے, والاکتاف, بکریوں کی ہڈیوں سے. کتف یہ جو سینے کی ہڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ بازو یہ چوڑا ہوتا ہے کچھ, اس پر لکھا گیا تھا ہڈیوں سے, چمڑے سے, ہڈیوں سے. والعصیب, کھجور کی چھڑیوں سے. کھجور کی چھڑی لمبی ہوتی ہے اور اس پر بھی لکھا جا سکتا ہے. جرید وہ ہے جو پتوں سے مجرد ہے, خالی ہے. اچھا جی. وَصُدُورِ الرِّجَالِ, اور لوگوں کے سینوں سے, یعنی جو لکھا کہیں بھی نہیں تھا لیکن سینوں میں تھا. یہ قرآن جمع ہو رہا ہے جس میں قیامت تک کے لیے زیر سے زبر نہیں ہوگی. اور کس کی حکومت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کروائی ہے اپنے ان صحابہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی. یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں صرف ایک صحابی کے پاس پائی اور کسی سے مجھے نہیں ملی. حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس مجھے آخری 2 آیات ملی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِندَ أَبِي بَكْرٍ. صحف سے مراد صحیفہ کی جمع, تو مراد یہ ہے رجسٹر. مثلا ایک پارا جن ورقوں پہ لکھا تھا وہ ایک صحیفہ ہے, یا 2 اکٹھے لکھے تھے 2 پارے وہ ایک صحیفہ ہے. تو یہ سارے رجسٹر جن پر قرآن جمع کیا گیا تھا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے. حتی توفاہ اللہ, آخری گھڑی تک ان کے پاس ایک نسخہ تھا پوری دنیا میں قرآن کا جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا, اور پاس تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب ان پر شک کا مطلب ہے کہ پوری ملت کو اسلام سے محروم کرنا, اور یہ یعنی کتنی بڑی, اب قرآن نہ ہو تو مسلمان کدھر جاتا جو فیصلہ کر رہا ہے ہر مسئلے میں. اور قرآن سے ہٹانا یہ ایجنڈا ہے روافض کا. 4-10 دوبارے تو بکریاں کھا گئی اکٹھے, یا یہ قول نہ بھی کریں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت متنازع بنائیں تو پھر خود ذہنوں میں بات آئے گی قوم کی کہ پتہ نہیں پھر کیا شامل کرتے رہے ہیں, کیا خارج کرتے رہے ہیں. تھا ہی تو ان کے پاس ایک ہی نسخہ تھا, تو پھر کیا بنے گا پیچھے اسلام کا جب قرآن سے اعتماد اٹھ جائے. اور قرآن پہ اعتماد یہی سارا دین ایمان اسلام ہے قیامت تک, اور اس اعتماد پر وہ اعتماد جس نقطے پہ قائم ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے.
کتنا ضروری ہے ان کی شان کا تحفظ. ان کی شان کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، اور قرآن کا تحفظ قیامت تک اسلام کا تحفظ ہے. اور اگر آج ان کالے کالے جو ہیں ان کو چھٹی دے دی جائے، وہ جو کہتے رہیں، تو پھر یعنی کس کا ایجنڈا پورا ہوگا؟ یہود کا، نصارہ کا. کہ پہلے تو ڈوبے تھے انہوں نے بیچ دیا تھا، پھر انہوں نے بھی بیچ دیا ہے. یہ تو قرآن ان کے بات اس لیے ہے ہی نہیں. کہاں جا کے بات یہ ضرب لگتی ہے؟ اچھا جی، اور ادھر کچھ ککڑو کڑو ہیں، کہتے ہیں کوئی در والے کی کیا بات ہے. اب یہ در والا جو ہے وہ گھر والا ہے کہ پورا دین اس کے گھر رہا ہے. یہ قرآن ان کی حکومت میں، خلافت میں، ان کی نگرانی میں، ان کے پاس اگر وہ سال درمیان میں سے گیپ آ جاتا، ایک دن بھی چوری کا ہوتا، آگے کہاں دین آتا؟ اچھا جی، ثم عند حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور ان سے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منگوایا. اور پھر یہ جب ایک جنگ میں اختلاف ہوا قرآن پڑھنے میں، کوئی ایک طرح پڑھ رہا تھا، کوئی دوسری طرح پڑھ رہا تھا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی جنگ سے واپسی پر کہ یہ تو پھر اختلاف ہو جائے گا قوم ملت میں، آپ ایک قرات پہ سب کو اکٹھا کریں، اسی طرح ہی سارے پڑھیں. کس طرح پھر آپ نے ایک قرات پر سب کو اکٹھا کیا، اور باقی جو لکھا ہوا تھا وہ کر کے پہلے دھوئے اور پھر ان کو ایک روایت میں دفن کیا یا ایک روایت میں جلایا، لکھا ہوا نہیں جلایا، اور باقی جو نسخے بنا کے ایک قرات کیے وہ پھر تمام بلاد اسلامیہ کے اندر ان کو بھیجا. چلو